تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور درود و سلام کا نزول ہو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے روشن چراغ ہمارے نبی، امام اور سردار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بڑی ہی فضل و شان والی ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر اس شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمانوں، بے شک جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے ان کی بیوی کو بنایا، تو انہیں اس فطرت پر پیدا کیا کہ وہ اس کو بطور رب، بطور پروردگار، بطور خالق اور بطور الہ واحد کے پہچانے، جو غایت درجہ انکساری کے ساتھ کمال محبت و تعظیم کا مستحق ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو شریعت کا مکلف بنایا، امر و نہی اور خیر و شر کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے پیدا کیا۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے نفوس کو پیدا کیا اور درست بنایا، ان میں ارادہ اور حرکت، نیت اور خواہش، محبت اور بغض، بدلنے اور متاثر ہونے کا مادہ رکھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے کہ اگرچہ اس کے بندوں کے نفوس میں یہ چیز ودیت کی گئی ہے کہ وہ بھلائی سے محبت رکھتے اور اسے پسند کرتے ہیں، مگر جب یہ نفس سیدھے راستے سے بھٹک جائیں تو برائی کی خواہش بھی اس کی ہمراہ ہو جاتی ہے۔ ان نفوس میں کبھی اطاعت کی طرف رجحان پایا جاتا ہے تو کبھی معصیت کی طرف جھکاؤ، نیکی کی رغبت بھی ہوتی ہے اور برائی کا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیشہ سے نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا، نہایت درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور بردبار ہے، لہٰذا اس نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس عرش پر یہ بات لکھ دی کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی و غالب ہے، جیسا کہ ہمیں صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس وسیع و غالب رحمت کے عظیم آثار زمین و آسمان اور دنیا و آخرت کی تمام مخلوقات پر عیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے موحد مسلمان بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑی ہی وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا نام الغفور، الغفار، الغفور، الغفار، الغافر رکھا ہے، اور وہ گناہوں کو یوں معاف کرتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ان پر پردہ ڈال کر رسوائی سے بچا لیتا ہے اور انہیں مٹا کر ان سے درگزر کر دیتا ہے اور اس کی سزا کو بھی معاف کر دیتا ہے، جب تک کہ گناہ کفر یا شرک اکبر تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی معافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی جہنم کے علاوہ کوئی اور راہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس مشیت میں بخشش طلب کرنے والوں کے گناہوں کی معافی بھی شامل ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اس لیے کہ استغفار بخشش کا اساسی ترین سبب اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بہترین بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے تاکہ ان کی امت بھی اس حکم کو بجا لائے، اور اسے توحید کو جاننے کے حکم کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جان لیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیے۔ بس بخشش الہی کی طرف سبقت لے جانے والوں کے سردار اور اپنے مالک کے سب سے تقوی شعار بندے نے اس حکم کو خوب نبھایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے اور ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں خبر دی کہ وہ ایک دن میں 70 سے زائد دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کی اس فضیلت اور قدر و منزلت کے باعث
اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے برگزیدہ فرشتوں کو الہام کیا کہ وہ اس کے مومن بندوں کے لیے استغفار کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، بس جن لوگوں نے توبہ کی اور آپ کے راستے پر چلے انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تم میں سے کسی شخص پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے یا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ استغفار کی اسی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راتوں اور عمروں کا اختتام استغفار پر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بس اپنے متقی بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کے جنات نعیم کا مستحق بننے کا سبب بتلاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کو کم ہی سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے، اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی عمر کا اختتام، زندگی کا اختتام استغفار کے ساتھ کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نصر میں اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ موت کی جان کنی کے عالم میں آخری جملہ جو آپ کی پاکیزہ زبان سے نکلا وہ یہ تھا اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور استغفار کی اسی فضیلت اور بندے کی شدید ترین حاجت کے پیش نظر امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ وہ دن کا آغاز بھی اس سے کریں اور اختتام بھی اسی پر کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ آپ کہیں اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کیے گئے عہد و پیمان پر حسب استطاعت قائم ہوں، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور میں تیرے روبرو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یقیناً یہ مبارک نبوی دعا قبولیت بخشش کے تمام اسباب سمیٹے ہوئے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت و الوہیت کا عظیم وسیلہ، وصف بندگی کے اظہار خضوع، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار، بندے کا اپنے گناہوں کا اعتراف اور بندے کا بخشش الہی کا محتاج ہونا، کیونکہ مغفرت سراسر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور یہ اس کی ربوبیت کے خصائص میں سے ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہتر اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نماز میں دعا مانگنے کے لیے استدعا کی کہ کون سی دعا کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخش سکتا، بس تو اپنی طرف سے مجھے بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مبارک استغفار تقریباً وہی مضامین اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جو سید الاستغفار میں موجود ہیں، سوائے اس کے کہ اس دعا کی ابتدا بندے کے اپنے نفس پر ظلم کرنے کے اعتراف سے ہوتی ہے، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب در حقیقت اپنے ہی نفس پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خالق کی محبت اور اس کی تعظیم موجود ہے، اور جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس ذات کی مخالفت کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوتا ہے جس کی محبت و تعظیم اس کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، اور اپنے نفس کو دنیا و آخرت کے عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ دعا جو گناہ کے اعتراف کے ساتھ پروردگار کی حمد و ثنا اور اس کی صفات کے وسیلے سے مانگی جاتی ہے، در حقیقت عارفین یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کی دعا ہے، جس کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے اور جس کا اجر و ثواب بہت ہی عظیم ہے۔ یہ دعا مانگنے والے کی اپنے نفس کی خامیوں کی پہچان، اپنے گناہ پر ندامت، دل کے ٹوٹ جانے اور خود پسندی کے ختم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہی وہ دعا ہے جس کے قبول ہونے کی امید سب سے زیادہ ہے اور جس کے پڑھنے والے کو بخشش کی ٹھنڈک اور راحت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جب استغفار کے ساتھ توحید بھی شامل ہو جائے تو بندہ غنی اور سعادت مند ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں جو اسے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفار کی فضیلت
اور اس کی شدید ضرورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہہ دو کہ اے میرے پروردگار تو بخش دے اور رحم فرما۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو بھی عبادت انجام دیتا ہے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہے، مگر ساتھ ہی اسے اپنی تقصیر کا اور اپنی کوتاہی کا اندیشہ بھی رہتا ہے کہ شاید وہ اسے کما حقہ ادا نہ کر پایا ہو، اسی لیے اسے استغفار کی ضرورت رہتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی کمی کو پورا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل عزم و استقلال اور بصیرت رکھنے والے لوگ عبادت کے بعد سب سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی عبادت میں کمی اور اللہ تعالیٰ کے حق کو اس کے جلال اور عظمت کے مطابق ادا نہ کر پانے کا احساس رکھتے ہیں۔ اسی طرح بندہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا رہتا ہے جس کے انجام سے وہ ڈرتا ہے، اس لیے اسے استغفار کی ضرورت رہتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے اثرات کو مٹا دے اور انہیں چھپا لے۔ بس استغفار اے اللہ کے بندو دل میں گناہ پر ندامت اور اپنے پروردگار کے حق میں کمی کے اعتراف کا اظہار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی صفات پر غور کرے گا وہ دیکھے گا کہ یہ دونوں صفات قرآن مجید میں 70 سے زائد آیات میں وارد ہوئی ہیں، اور اکثر رحمت کا ذکر مغفرت کے بعد کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت واللہ عالم یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو وہ اس کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس لیے استغفار اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہے جو بے حد و حساب مستغفرین پر نازل ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، ان سے درگزر کرتی ہے، ان پر عذاب کو روک لیتی ہے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے، ساتھ ہی اطاعت کے نور کی طرف ان کی رہنمائی کرتی ہے، اس میں عبادت کی محبت اور الفت پیدا کرتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور ان سے دور رہنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور یہی مطلب اس آیت کا ہے جس میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ 2 فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی طرف کیوں جلدی کرتے ہو، اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔